میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں اسے مجنوں کہتی اور کچھ عرصے میں وہ سارے خاندان میں اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہوئے تھے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے سوال کرتی کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میرا شوہر کہتا، پگلی تم کیسے یہ بات سوچ لیتی ہو؟ میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے۔ تمہارے بڑوں کی اتنی منتیں اور اتنے ترلے کیے تھے، اور اب تمہیں چھوڑ کر میں صرف اور صرف گھاٹے میں ہی جاؤں گا۔ شوہر کی یہ باتیں سن کر جہاں میں خوش ہوتی، وہیں ایک سوال میرے ذہن میں آتا کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میرا شوہر کیا کرے گا؟ میں نے اپنے شوہر سے یہ سوال بھی کر لیا، انور اگر میری اولاد نہ ہوئی تو؟ میری بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ پہلی بات تھی کہ انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو کیا آپ دوسری شادی کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ تب بھی انور خاموش رہے۔ ان کی خاموشی پر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انور، اس کا مطلب کہ اگر ہمارے بچے نہ ہوئے تو آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انور پھٹ پڑے۔ ارے پگلی، تم خواہ مخواہ بات کو بڑھاتی جا رہی ہو۔ کبھی کہتی ہو کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، تو کبھی کوئی بات کر دیتی ہو۔ آخر میں تمہیں کس طرح اپنی محبت پر یقین دلاؤں؟ میرے شوہر نے مجھے یہ بات کہی تو میں بھی ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ وعدہ کریں آپ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے وقتاً تو چپ کروا دیا۔ اصل میں مجھ میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کیونکہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ 1-2 مہینے اور گزرے تو میرا وہم کافی بڑھ گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ڈاکٹر سے چیک ہی کروا لوں کہ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ میرا شوہر خود مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر بولی، اس وقت تک آپ کو ماں بن جانا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کے کچھ ضروری ٹیسٹ کر دیتی ہوں، اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ آپ ماں بن سکتی ہیں یا نہیں۔ خیر، انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے سبھی ٹیسٹ کروا لیے۔ میرے شوہر کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے تھے، جبکہ مجھ میں واقعی اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ماں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں ماں بننے کی کوشش کرتی بھی تو میرے جسم میں پیچیدگیاں، تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتیں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کا بھی منہ لٹک گیا۔ آج پہلی بار تھا کہ میرے شوہر نے اس طرح کا منہ بنایا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسے خاموش اور پریشان نہیں ہوتے تھے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے خود کو ہلکان کر لیا۔ میرا شوہر بولا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم سوموار کو ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اس سے اپنا چیک اپ کروائیں گے۔ یہ ڈاکٹر تو مجھے ان پڑھ لگ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے تسلی دے رہا تھا، لیکن سوموار کو جا کر جب ہم نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بھی یہی بات کی۔ وہ ڈاکٹر بولا کہ اگر آپ نے کوئی دوا کھائی یا بار بار ٹیسٹ کروایا تو آپ کے اندرونی نظام میں کینسر کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس بات پر میرے شوہر نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، میں آئندہ تمہیں بلا وجہ ٹیسٹ کروانے نہیں لے کر جاؤں گا، اس سے بیماری اور پھیل جائے گی، اور خواہ مخواہ کے ٹیسٹ کروانے سے واقعی میں کینسر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے شوہر کی بات ٹھیک تھی، مجھے 2-3 ڈاکٹر نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ اب میں نے ٹیسٹ کروانا چھوڑ دیے تھے، مگر میری سہیلیاں اور آس پاس کے لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ اب تو تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرے گا، وہ تم سے دور ہو جائے گا، تم جلد از جلد یا تو کسی بچے کو گود لے لو یا اپنا علاج کرواؤ۔ میں اپنا علاج کیسے کرواتی، بس یہی سوچ سوچ کر میں رو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا۔ جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے آسیہ کھڑی تھی۔ آسیہ میری پرانے محلے کی پڑوسن تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری والدہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی میرے ساتھ
چلو میں نے اپنا سامان مختصر سا سمیٹا، گھر کا دروازہ بند کر کے اماں کی طرف آ گئی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کیونکہ میں خود بہت پریشان تھی۔ میں اب خود شوہر کے گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ یہ گھر اب مجھے عارضی لگنے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ جب میرا شوہر مجھ سے اولاد کی خوشی نہیں پا سکے گا تو وہ ضرور دوسری شادی کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں پہلے ہی اپنا گھر چھوڑ کر عزت سے چلی جاؤں اور میرا شوہر مجھے ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرے۔ آدھے گھنٹے بعد میں اماں کے گھر پہنچ گئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے اماں سے کہا آج رات میں یہیں رہوں گی، پر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اماں کہنے لگی بیٹی میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، بس میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں خود بھی تمہارے گھر آ سکتی تھی پر اس لیے نہیں آئی کہ یہ بات یہیں کرنے والی ہے اور آج تم فیصلہ کر کے جانا کہ تم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا بات ہے اماں؟ میں وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی بیٹی مجھے تمہارے شوہر نے فون کیا تھا اور یہ بات بتا دی ہے کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ بیٹی میں تب سے پریشان ہو گئی ہوں کیونکہ مرد اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا تم نے آگے کا سوچا ہے؟ وقت ضائع کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں نے افسوس سے کہا اب دیکھو میں تمہیں ایک ایسا حل بتاتی ہوں جس سے تمہاری زندگی بھی خراب نہ ہو اور تمہارا شوہر بھی تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ ہاں لیکن تمہیں اپنے شوہر کو بانٹنا ضرور پڑے گا۔ اماں کی اس بات نے میرے تو خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بیٹی تم کوئی غریب سی لڑکی دیکھ کر جس میں ایسا نقص ہو جو اسے تمہارے شوہر کی طرف مائل کرنے سے روکے رکھے، تم اس سے اپنے شوہر کی شادی کروا دو۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے پریشانی سے روتے ہوئے کہا بیٹی کوئی کالی کلوٹی لڑکی اپنی سوتن بنا کر گھر لے آؤ، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ بیٹی میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہی۔ کالی کلوٹی لڑکی ہوگی تو تمہارا شوہر اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا، تم بچی رہو گی، بچے پیدا کرنے سے اس کی صحت گزر جائے گی، تم ہمیشہ تر و تازہ گلاب کی طرح رہو گی۔ اور ہاں کوشش کرنا کسی بیوہ اور دکھوں کی ماری ہوئی عورت کو لاؤ جو صرف بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو، خوبصورت ہرگز نہ ہو۔ اماں کی یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی پر کوئی کالی کلوٹی لڑکی کیوں نہ ہو، میں اپنے شوہر کو اس کے ساتھ نہیں باندھ سکتی تھی۔ دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کی نصیحتیں اپنے پلو سے باندھیں اور اپنے گھر واپس آ گئی کیونکہ میرے بھائی بھابھیوں کے غلام تھے اور وہ جب گھر آتے تو بہنوں کو کبھی سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے گھر واپس گئی، وہی میری پناہ گاہ تھی۔ میرا شوہر واپس آیا، شام کو ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو میرا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر میرا شوہر بولا کیا ہوا جانے بیگم تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ لگتا ہے ڈاکٹر کی بات تم نے دل پر لے لی ہے۔ ارے مجھے نہیں چاہیے بچے، وہ بچے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ میرا شوہر بار بار ہی مجھے تسلی دے رہا تھا پر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ یہ باتیں وقتی باتیں تھیں۔ کچھ عرصے بعد میرا شوہر بھی کوئی نہ کوئی عورت اسی وجہ سے گھر لے آئے کیونکہ اسے بچے چاہیے ہوں گے، تب تو میری جوانی بھی ڈھل جائے گی، میں کیا کروں گی؟ میری ماں نے مجھے جو مشورہ دیا تھا میں اس پر غور کرنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ میں آپ کی شادی کروا دوں؟ میرے شوہر نے یہ بات سنی تو بولا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے علاوہ میں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور تم کہتی ہو کہ میں کسی عورت سے دوسری شادی کر لوں۔ میرا شوہر ابھی نہیں مان رہا تھا اور مجھے پکا یقین تھا ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ اب جب کہ میں ذہنی طور پر تیار تھی، اگر ابھی ہو جاتا تو ٹھیک تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو 10,000 بار یہ بات کہی پر وہ کچھ نہ بولا۔ اس نے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گا، ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے پر اس کے بارے میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، تمہیں کل ہی بتاؤں گا۔ کل میں دفتر سے آؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے، وہ بچے نہ ہونے والے جوڑوں کو کوئی نہ کوئی مفید مشورہ ضرور دیتی ہے، میں نے سنا ہے وہ بہت تجربہ کار ہے، تم اس کے پاس چل کر دیکھنا، تمہیں ضرور سکون ملے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور
پھر 2 دن کے بعد وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جو ایک پرانا ویران سا گھر تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا۔ لگتا تھا یہاں بہت عرصے سے کوئی عورت رہتی ہے، کیونکہ گھر واقعی بڑے سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ بہرحال میں اس عورت سے ملی۔ وہ بوڑھی سی عورت تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی، اولاد نہ ہونا عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور تم چاہو تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی بچہ لے سکتی ہو جسے تم پالو۔ میں نے کہا، اماں، اس طرح تو معلوم نہیں ہوتا کہ اولاد حلال ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز اولاد ہوگی تو میرا شوہر اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسے سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اگر اولاد ہو تو حلال ہو۔ میری بات سن کر وہ عورت سوچتے ہوئے بولی، بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، پھر بھی تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم چاہو میں اپنے کسی جاننے والے جوڑے سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ عورت اپنی بچی کو تمہارے حوالے کر دے۔ میں نے کہا، کوئی جاننے والا مجھے اپنی اولاد کیوں دے گا؟ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلط کاریوں کا نتیجہ دوسروں کے گھروں میں تھما دیتے ہیں، ورنہ کوئی اپنی جائز اولاد کسی کو نہیں دیتا۔ اماں بولی، بیٹی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کئی مرد ایسے ہیں جو بس بچے پیدا کرنے کے لیے ہی ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم ایسے کسی بچے کو گود لے لو جس کے پاس اپنے باپ کا سایہ نہ ہو۔ میں نے کہا، لیکن ایسا بچہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ وہ بولی کہ میں تمہیں بتا دوں گی، تم کل اپنے شوہر کو میرے پاس بھیجنا، میں اس کی ملاقات کروا دوں گی۔ وہ ضرور یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ میں کچھ امید لے کر گھر آئی تھی۔ میرا شوہر بولا، میں اس عورت کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، میں ایسا کروں گا کہ کسی غریب آدمی کو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد ہمیں دے دے، بس اس کے بعد ہم بچہ لے کر اپنے گھر اور وہ اپنے گھر چلا جائے۔ پھر وہ ہمارے گھر بھی نہیں آئے گا اور اولاد بھی حلال کی ہوگی، اور پھر تم تو جانتی ہو میں کسی شریف جوڑے سے ہی بچہ لاؤں گا۔ میرے شوہر کی بات بالکل بجا تھی۔ میں نے کہا، جیسا آپ کہیں ہم ویسا ہی کر لیں گے۔ یوں اگلے دن وہ اس عورت کے پاس چلے گئے۔ عورت نے میرے شوہر کو کسی آدمی سے ملوایا۔ وہ گھر آئے تو بہت خوش تھے، بولے کہ میری بات ہو گئی ہے، اس آدمی کی بیوی ہمارے لیے بچہ پیدا کرے گی۔ وہ لوگ بہت غریب ہیں، ان کے پہلے بھی 7 بچے ہیں۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا، اسے کھانا پینا، پھل فروٹ وغیرہ ہم دیا کریں گے، وہ بلکہ ہمارے ہی گھر میں رہے تو زیادہ اچھا ہے، ہم اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو۔ اس آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتا ہے، بھلے سے تم میری بیوی کو لے جاؤ، مجھے تم لوگوں پر یقین ہے۔ ارے بھائی، تمہارا شوہر ایک شریف انسان ہے جس پر ہر کوئی بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے لے جائیے گا۔ اگلے دن میرا شوہر ایک اڈھیر عمر عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ عورت پہلے سے ہی امید سے تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک کمرے میں جگہ دی۔ میں خوش تھی کہ چلو شوہر کو یہ بات منظور ہے کہ وہ عورت ہمارے لیے بچہ پیدا کرے، ورنہ تو میں ادھوری ہی رہ جاتی اور وہ میرے اوپر سوتن لے آتا۔ 9 مہینے کیسے گزرے یہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے اس عورت کی ہر ممکن خدمت کی، ایسے جیسے اس کے پیٹ میں میری اپنی اولاد ہو۔ 9 مہینے گزرے تو ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میرے شوہر نے بھی دن گن گن کر گزارے تھے، اور اب معلوم ہو رہا تھا کہ اسے بھی اولاد کی کتنی طلب تھی، پر میری وجہ سے وہ کوئی بات نہیں بولتا تھا کہ کہیں مجھے بری نہ لگ جائے۔ خیر، ولادت کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ایک نرس اور ایک ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا تھا۔ ان لوگوں نے مل کر بچے کی پیدائش میں مدد کی۔ میرا شوہر فوراً ہی کمرے کے اندر آ گیا۔ مجھے یہ کچھ مناسب نہیں لگا تھا، پر میرے شوہر نے فوراً ہی بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اسے صاف کر کے ایک دم تولیے میں لپیٹ کر اسے پیار کرنے لگا، اسے گود میں لے لیا جیسے یہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ میں اپنے شوہر کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی، جبکہ وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ندامت کا شدید احساس ہوا کہ میرا شوہر اولاد کا ترسا ہوا تھا، اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میرا شوہر بولا کہ تم اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، میں اس کے کان میں اذان دیتا ہوں، فی الحال میں ان لوگوں سے بات چیت کر لوں تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں بچے کی خوشی میں بچہ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ پھر میرے ذہن میں
خیال آیا کہ آخر میرا شوہر ان 3 عورتوں سے کیا بات کر رہا ہے، حالانکہ بچہ تو ہم دونوں کو چاہیے تھا، پھر وہ ان عورتوں سے کہیں اگلے بچے کی بات تو نہیں کر رہا۔ میں بچے کو گود میں اٹھائے فوراً دوسرے کمرے میں گئی جہاں وہ عورت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا شوہر مجھ سے نظریں چرا رہا تھا اور وہ عورت آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ عجیب سی خاموشی کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سب میری طرف دیکھنے لگے اور پھر ڈاکٹر بولی میرا کام ہو گیا ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اپنے شوہر سے سوال کرتی رہ گئی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے کہا تم اس عورت کو جلد از جلد اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ میں حیران تھی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد میرا شوہر کا رویہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس عورت کو جلد از جلد یہاں سے بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا یہ ابھی نہیں جا سکتی، اسے کچھ عرصہ یہیں پر رہنے دو۔ اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہمارے لیے بچہ پیدا کیا ہے، ہم اسے ایسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے اس عورت کو اس کی طے شدہ رقم 5 لاکھ دیے اور اسے کہا کہ تمہیں کچھ دن یہاں رہ لو پھر چلی جانا۔ وہ عورت پھر بھی خوش نہیں تھی، آنسو بہا رہی تھی، شاید اسے اپنا بچہ دینے کا دکھ تھا۔ میں نے اسے پوچھنا بھی چاہا پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں آ گیا، وہ اس بچے کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو بولی تم اس بچے کے کان میں اذان دو ورنہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا میری خواہش ہے کہ اس بچے کو نیم گرم پانی سے نہلا کر پھر اس کے کان میں اذان دوں۔ میں نے کہا تم اس ننھی سی جان کو کیا وضو کرواؤ گے، ایسے ہی اذان دے دو۔ پھر میرا شوہر خود ہی نیم گرم پانی کے پتے میں بچے کو نہلانے لگا۔ اس کا سر میں نے پکڑا ہوا تھا کہ میری نظر بچے کے پاؤں پر پڑی اور میں چونک گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کا پاؤں غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے شوہر کی نظر بھی اس بچے کے پاؤں پر پڑی، وہاں پر ایک چاند کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ چاند کا نشان دیکھ کر میں شک میں پڑ گئی تھی، میرے تو جیسے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا ایسا نشان تو آپ کے بائیں پاؤں پر بھی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا شوہر میری بات سن کر سر پکڑ کر بولا اب میں کیا کروں؟ اگر میرا اور اس بچے کے پاؤں پر ایک ہی نشان ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر مجھ سے الجھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ہمارے بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ خیر بچے کے کان میں اذان دے دی گئی۔ میرا شوہر بچے سے بہت زیادہ محبت جتا رہا تھا، مگر ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے شوہر کو اس بچے کے ساتھ بہت شکل ملتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر کا ہو۔ میں اب رفتہ رفتہ زیادہ شک کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ میرا ذہن پاگل ہونے لگا۔ میں نے بچے کی پرورش شروع کر دی تھی، ساتھ ہی میں اس عورت کا بھی خیال رکھتی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی پر میں اس بچے کو دیکھ کر سوچتی کہ آخر یہ کس پر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی میرے شوہر کی آنکھوں جیسا تھا۔ تب ہی میں نے سوچ لیا کہ میں ڈاکٹر سے اس بچے کا ضرور پتہ کروں گی کہ یہ بچہ آخر میرے شوہر کا ہے یا پھر اس عورت کے شوہر کا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے اس عورت کے شوہر کا بھی تو ٹیسٹ کروانا تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا مجھے تمہارے شوہر کا ٹیسٹ مل سکتا ہے؟ وہ بولی کیسا ٹیسٹ؟ میں نے کہا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے یا نہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، بولی تم جیسی خوش قسمت عورتیں نہ جانے کیوں اتنا شک کرتی ہیں، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا تم یہ باتیں چھوڑو، بس اپنے شوہر کی بتاؤ کہ اس کا ٹیسٹ کیسے لے سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، بولی بی بی جی میں تو بہت پہلے بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں نے کہا اگر تم بیوہ ہو گئی تھی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا کیا؟ وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے بی بی جی، تمہارے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اب میں اس کے بچے کی ماں بھی بن گئی ہوں۔ میرے سر پر تو آسمان آ گرا تھا۔ یہ عورت اتنی بری بھی نہیں تھی، شکل کی بھی اچھی تھی اور اس کی آواز بھی
خوبصورت تھی۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی۔ تب وہ بولی تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے شوہر سے نکاح کر کے میں نے کون سی تمہاری سوتن بن گئی ہوں؟ مجھے تو بس تمہارے شوہر نے استعمال کیا ہے اور اب مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی ہے۔ جیسے ہی اس نے بچہ اپنے ہاتھوں میں لیا وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ بات تمہاری ماں نے ہی اس کو کہی تھی کہ تم اس وقت کسی بیوہ عورت سے نکاح کر کے اولاد پیدا کر لو، اسی لیے تمہارے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا۔ پر مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں ان 5 لاکھ سے کیا کروں گی؟ کیا مجھے ان پیسوں سے عزت مل جائے گی؟ میرا بچہ مل جائے گا؟ وہ عورت رونے لگی تھی۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا تھا۔ پھر وہ میرے گھر سے چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے پہلے جو غصہ اپنے شوہر پر تھا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیوں کیا ہے وہ بھی مجھے بتائے بغیر، اب وہ میرا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، کیونکہ جو شخص میرے لیے اتنی حد تک جا سکتا ہے وہ مجھ سے واقعی میں محبت کرتا تھا، اور پھر مجھے کیا ضرورت تھی میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرتی۔ جو سوال میں نے اپنے شوہر سے پوچھنے تھے اس کے جواب اس عورت نے مجھے دے دیے تھے۔ اب میں اس بات پر اپنے شوہر سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے وقت پر اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ عورت پھر کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔